محل میں صفائی کرنے والے عاشق کا ملکہ سے محبت کا انوکھا انداز۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بھنگی بادشاہ کے محل میں صفائی کر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ملکہ پر پڑی اور وہ ملکہ کا دیوانہ ہو گیا۔ لیکن جب اس نے اپنی اور ملکہ کی حیثیت کے بارے میں سوچا تو افسردہ ہو گیا اور وہاں سے سر جھکائے چلا گیا۔ پر دل تھا کہ جو ایک ملاقات کے لیے تڑپتا رہا۔ وہ اس قدر عشق میں مبتلا ہو گیا کہ ملکہ کے غم میں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی ان تمام حالات سے واقف تھی۔ بھنگی کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کام پر لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے بھنگی کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوگا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور اس سے حقیقت دریافت کی۔ تب بھنگی کی بیوی نے ساری حقیقت بتا دی۔ ملکہ نے کہا کہ اس سے ملاقات کا بس یہی طریقہ ہے کہ اس سے کہہ دو وہ کل شہر سے باہر جا کر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ جب بھنگی نے ملکہ کی یہ بات سنی تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ گداگروں کا بھیس بدل کر شہر سے باہر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے خوب متاثر ہوتے اور اس کے لیے نذرانے بھی لاتے، لیکن بھنگی نہ تو کسی کی طرف متوجہ ہوتا اور نہ ہی کوئی نذرانہ قبول کرتا، بس اللہ اللہ کرتا رہتا۔ بالآخر یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کرو کون ہے یہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر بھی اس کی خدمت میں نذرانے لے کر پیش ہو گیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے جب اس کی تعریف کی تو بادشاہ بھی رہ نہ سکا اور فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان سے ملاقات کی خواہش کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دوسری طرف بھنگی کو احساس ہوا کہ وہ دینی نہیں بلکہ ایک دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہے کہ لوگ اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی، سبھی اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ سب تو صرف جھوٹے منہ اس پاک ذات کا نام لینے سے ہے۔ اگر سچے دل سے اس کی تسبیح کی جائے تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا اس پر۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی محل پہنچ گئی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس سبق آموز کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔